فاتح کی حیثیت سے آئے، جن لوگوں نے اتنی اذیتیں اور اتنی مصیبتیں ان کو دی تھیں، پہنچائی تھیں، وہ جب کھڑے ہو گئے سامنے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں ہمارے ساتھ کیا توقع ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو ایک بھائی دوسرے بھائیوں سے سلوک کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تثریب علیکم الیوم وانتم طلقاء، تم سے آپ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد۔ یہ رحمت للعالمین کا اسوہ حسنہ جو ہے یہ ہمارے لیے نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سب کچھ برداشت کریں، ہاؤس اریسٹ ہونا، پھر گرفتاریاں کرنا، پھر ہمارے لوگوں کو جیلوں میں سڑانا۔ ابھی قاسم صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی جو ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کو فائل لائف دیا گیا ہے؟ 19 لوگ ہیں جن کے لیے کل یہاں کے ایک جج صاحب نے کہا لائف مینس لائف، مطلب یہ ہے کہ ان کو آخری دم تک جیلوں میں سڑنا ہے، جیلوں میں رہنا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم کا اور جبر کا اور خلاف انسانیت اور خلاف قانون اور خلاف اخلاق کوئی حکم اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کس لیے دیا گیا؟ یہ اس لیے دیا گیا کہ وقت کی حکومت راضی ہو جائے اس حکم دینے والے سے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں، اور یہ مصیبتیں آپ دیکھ رہے ہیں، تحریک حریت سے وابستہ لوگوں کو کس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے جیلوں میں کتنے ہیں، ہمارے عبداللہ ناصر صاحب ہیں پلہالن کے فرضی کیس، بے بنیاد کیس پر وہ گرفتار کیے گئے۔ حمزہ صاحب ہیں، کیا ہے شکیل صاحب ہیں، دوسرے صاحب حمزہ صاحب، حفیظ صاحب ہیں، دوسرے لوگ کتنوں کے نام لیے جائیں، شریعتی صاحب ہیں، کیا نام غلام قادر بٹ صاحب ہیں جو عمر قید کی سزائیں کاٹ رہی۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب چیز ان کے باوجود ہمارے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ بھائی ہم پرامن طریقے سے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ جرأت اور ہمت سے کام لیں گے تو پرامن طریقے سے انشاءاللہ ہم اس قوم کو منظم کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اسلامی لٹریچر پڑھیں، آپ قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، آپ اسوہ رسول اللہ سے رہنمائی حاصل کریں، آپ شراب سے پرہیز کریں، منشیات سے پرہیز کریں، سگریٹ پینے سے پرہیز کریں، اور غلط رسم و رواج کو فروغ دینے سے پرہیز کریں۔ اور خاص طور میں اپنے جو اہل ثروت لوگ ہیں، اہل ثروت لوگوں سے میں دردمندانہ اپیل کروں گا کہ آپ کا سرمایہ بہت ہی یا تو مکان پہ خرچ ہوگا یا بینک میں رکھ کر زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہوگا، اور یا شادی بیاہوں کے موقع پہ آپ بہت خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، لیکن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا کتنا سرمایہ دین کے لیے خرچ کیا۔ دینی مدرسوں کی ضرورت ہے، قرآن پھیلانے کی ضرورت ہے، اس وقت غریبوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ اور عشر اور صدقات بیت المال قائم کر کے بستی بستی بیت المال قائم کر کے، اور وہ دیانتدار ہاتھوں میں ہوں، چاہے وہ پنچوں اور سرپنچوں اور نیشنلیوں اور کانگریسوں کے ہاتھ میں نہیں، دیندار اور اسلام پسند لوگوں کے ہاتھ میں ہوں، تاکہ غریبوں تک پہنچا جا سکے۔ جیلوں میں ہمارے جو لوگ ہیں ان تک پہنچا جا سکے، تہاڑ جیل میں، دوسری جیلوں میں لوگ ہیں جن کے کیسز ہمارے پاس ہیں، جن کے لیے وکیلوں کا انتظام کرنا ہے۔ جب تک آپ مال خرچ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ دین کا تقاضا پورا نہیں کر پائیں۔ مال خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ۔ یاد رکھیے کتنی بہترین آیت اور کتنا معنی کا ذخیرہ اس میں موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اے لوگو، ایمان لانے والو، مال خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ اکبر۔ اپنے یعنی جب تم مال خرچ نہیں کرو گے دین کے غلبے کے لیے تو آپ پر عیسائیت مسلط ہو جائے گی، آپ پر ظالم مسلط ہو جائیں گے،
آپ کا دین نہیں آپ کے پاس رہے گا، آپ کی شناخت مٹے گی، آپ کی عزتیں لٹیں گی، آپ کی عصمتیں لٹیں گی، آپ کی بستیاں اجاڑی جائیں گی، سب کچھ ہوگا، اور یہ کیا ہوگا کہ خود آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے جب آپ اپنا مال دین کے غلبے کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہو۔ تو یہ ذمہ داریاں، یہ کام اگر ہم کریں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس راستے سے آئیں گی جس راستے سے جس کا ہمیں وہم گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کل ہم نے ہڑتال کی کال دی ہے اس عدالت کے فیصلے کے خلاف، جو کل عدالت کا فیصلہ آیا ہے عمر قید کاٹنے والوں کے لیے، اور اس میں خاص طور ڈاکٹر فخر صاحب کا نام جو آیا ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے جیل میں زندگی کے آخری دم تک، اور یہ اس کے خلاف ہم نے کل احتجاج کی کال دی ہے، ہڑتال کی کال دی ہے۔ بتاؤ اس کو کامیاب بناؤ گے؟ سب کو سرگرم ہونا ہے، ٹرانسپورٹ والوں کے پاس جانا ہے، تاجر برادری کے پاس جانا ہے، سومو والوں کے پاس جانا ہے، اور یہ جو ہمارے آٹو رکشہ والے ہیں ان کے پاس جانا ہے، ٹریڈرز کے پاس جانا ہے، ٹرانسپورٹرز کے پاس، سب کے پاس جانا ہے، گروپ بنا کے اپنی اپنی جگہ میں جو حریت کانفرنس کی اکائیاں ہیں ان سے بھی درمانہ میں اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنی اپنی جگہ گروپ بنا کر اس ہڑتال کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو شرائن بورڈ کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں ایک سیمینار بلایا تھا لیکن اس کو حکومت نے کرنے نہیں دیا، تو بہرحال اس سلسلے میں ہماری کوششیں جاری ہیں انشاءاللہ۔ وہ اس کے لیے ہم وہ کمیٹی بنائی ہے ہم نے کل جماعتی حریت کانفرنس کی سطح پہ، اور وہ کمیٹی مختلف گروپوں سے وہ رابطہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو اویئر کریں۔ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی اویئر کیا جائے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھائی یاترا یہ تو ان کا مذہبی رسم ہے، اس میں آپ کیوں رکھنے ڈالتے ہو؟ ہم اس میں رکھنے نہیں ڈالتے ہیں، یاترا تو لوگ کرتے ہیں، 150 سال ہو گئے ہیں یاترا کرتے ہوئے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ شرائن بورڈ جو ہے اس کا بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ 2002 میں شاید فاروق عبداللہ نے بنایا وہ بورڈ۔ اور یہ ایک بات اور میں عرض کروں گا، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریے کہ یہ جو نیشنل کانفرنس والے اور کانگریس والے اور دوسرے جو ہند نواز پارٹیاں ہیں، یہ جو آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں کہ بھائی ہم یہاں کی شناخت قائم رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بلا خوف تردید کہوں گا کہ اس جموں کشمیر کے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان حقوق کو پامال کرنے کے یہی ذمہ دار حیثیت سے۔ اب یہ کیا ضرورت تھی بھائی؟ یہاں تو یاترا چل رہی تھی، یہاں کے پنڈت برادری اس کا نظم نسق چلا رہی تھی، امن سے یاترا ہو رہی تھی، اس کا شرائن بورڈ بنانے کا جواز کیا تھا؟ وہ انہوں نے ہی کیا۔ نیشنل کپ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محافظ ہیں اندرونی خود مختاری کے، ہم بڑے چیمپئن ہیں، اور یہاں بجباڑہ میں 896 کنال زمین دے دی گئی ہے آرمی والوں کو، اور آرمی والوں کا کہنا ہے کہ 1980 میں ہم نے اس کو خریدا، اور 1980 میں کون یہاں وزیر اعلیٰ تھے؟ شیخ محمد عبداللہ۔ گویا آرمی والوں نے خریدا ہے یہاں کی گورنمنٹ سے، اور بیچنے والے کون ہیں؟ یہاں کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کی خود مختاری چاہتے ہیں، اندرونی خود مختاری چاہتے ہیں۔ تو بہت بڑا فریب ہے، یہ فریب کار ہیں، لیکن سب سے زیادہ مجرم وہ لوگ ہیں جو ان فریب کاروں کا ساتھ دے۔ تو یہ شرائن بورڈ کا مسئلہ بھی ہے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی ہماری طرف سے کوششیں ہوں گی کیا